پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان تو پڑھی ہی ہوگی، اور اگر نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں۔ اس کتاب میں ان لوگوں کا خاص ذکر ہے جنہیں وقتاً فوقتاً پاکستان سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر۔ امریکہ میں انہیں مختلف جیلوں میں رکھا گیا، جن میں سے ایک جیل گوانتانامو بھی ہے۔ کیوبا میں ایک ایسی جیل جہاں سے رہائی کا کوئی تصور نہیں، جو وہاں پہنچا دیا گیا اس کے لیے باہر کی دنیا ختم، وہ صرف قیدی رہ جاتا ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 21 سال اس جیل میں گزارے ہوں، جیل میں دیگر قیدیوں کو مرتے اور انہیں پاگل ہوتے بھی دیکھا ہو، خود بھی جیا بھی ہو اور مرا بھی، امریکیوں کا بے پناہ تشدد سہا ہو، سزا کے طور پر ایک ایسے سیل میں بند کر دیا جاتا ہو جہاں صرف وہ اور اس کی تنہائی ہوتی تھی۔ اس قیدی کا نام ہے احمد ربانی۔ ربانی کی کہانی آج آپ کو سنانی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ کا فیڈ بیک تو میرے لیے بہت ہی اہم ہے، تو کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ ربانی کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 22 سال پہلے، جب اسے کراچی کے مہنگے ترین علاقے کلفٹن سے جڑی دہلی کالونی سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بھائی غلام ربانی کے ساتھ، اور پھر ہوتے ہیں 45 دن تک صرف سوال پر سوال۔ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ کون پڑھاتا ہے؟ امام کون ہے؟ مسجد کہاں پر ہے؟ اسامہ بن لادن کہاں ہے؟ ملا عمر کو جانتے ہو؟ بس سوال پر سوال، 45 دن میں پیدائش سے لے کر گرفتاری تک صرف سوال۔ اتنے سوال کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ اس نے آخری سوال کا جواب کیا دیا تھا، اور پھر 45 دن کے بعد اسے اسلام آباد پہنچا دیا گیا، اور اب سوال کرنے والے بدل چکے تھے۔ سوال ہوتے تھے انگریزی میں، جو ترجمہ کر کے اس سے پوچھے جاتے تھے۔ 3 دن اسے اسلام آباد میں رکھا گیا، اور پھر اس کی اگلی منزل ٹھہری افغانستان میں کابل کی ایک جیل۔ احمد ربانی ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور یہی ٹیکسی چلانا اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس کی سالی کا شوہر حسن گل القاعدہ کا رکن تھا، اور وہ حسن گل کے کہنے پر اس کے مہمانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ کیونکہ پیدائش سعودی عرب میں ہوئی، اس لیے عربی زبان پر عبور تھا، اور حسن گل نے بھی اسی لیے احمد ربانی اور اس کے بھائی غلام ربانی کا انتخاب کیا تھا۔ غلام ربانی کی کہانی سے میری بھی ایک کہانی جڑی ہے۔ ڈیفنس انکاؤنٹر 11 ستمبر 2002، جب 2 طرفہ آزادانہ گولیاں چل رہی تھیں، دستی بم پھینکے جا رہے تھے، اور ایسے میں کوئی گولی 1 فٹ کے فاصلے پر آ کر لگے تو اللہ تو یاد آ ہی جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق اس جگہ سے اس وقت کا القاعدہ کا نمبر 3 رمزی بن الشیبہ پکڑا گیا تھا، لیکن ذرائع تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں پر پولیس مقابلے میں ابو زبیدہ مارا گیا تھا، القاعدہ کا ایک اور اہم رہنما، اور ہاں، 11 ستمبر کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جانے والا خالد محمد شیخ، اس کے بچے بھی وہیں سے ملے تھے۔ پولیس رمزی بن الشیبہ تک غلام ربانی کی وجہ سے پہنچی۔ صرف 48 گھنٹے پہلے جب غلام ربانی کو اٹھایا گیا تھا تو اس کی جیب سے بجلی کا ایک بل ملا تھا، اور یہ بل گل حسن نے اسے بھرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ اسی فلیٹ کا بل تھا جہاں ریکارڈ کے مطابق تو رمزی بن الشیبہ اور خالد محمد شیخ المعروف قاسم کے بچے موجود تھے۔ خیر، واپس آتے ہیں ربانی کی کہانی پر۔ ربانی برادران کو افغانستان پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے انہیں 7 ماہ ایک جگہ اور پھر 11 ماہ ایک اور جگہ پر رکھا گیا۔ ان پر ایسا تشدد کیا گیا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ میرا ایک ہم زلف تھے، ساڑو تھے، میرا وہ تھا القاعدہ میں کام کرتے تھے، اس کا نام حسن گل ہے۔ اس کو ڈھونڈنے میں مجھے پکڑے، جب مجھے پکڑے انہوں نے دیکھا میرا بھی تعلقات ہے کچھ جہادی لوگوں سے، پھر اسی طریقے سے مجھے افغانستان لے کے گیا،
افغانستان میں بہت تشدد کیا ہے میرے ساتھ. 7 مہینہ تو بالکل اندھیرا جیسا قبر کی طرح جگہ میں لے کے گیا جو بالکل اندھیرا ہے اور میوزک ہے اور ٹارچر ہے, فل ٹارچر ہے. یعنی انہوں نے بڑا یعنی ہر قسم کے ٹارچر کیا ہے. سونے نہیں دیتا ہے, کھانا نہیں دیتا ہے, اور ہر وقت مطلب ٹارچر کرتے تھے. ٹھنڈا پانی میں ڈالتے تھے, بکسا میں ڈالتے تھے, اور مطلب کھانے میں شیشہ ڈالتے, پتھر ڈالتے, اور کھانا کو برف میں ڈال کر, یہ افغانستان میں تھا, برف میں کھانا کو رکھ کے برف ہمیں دیتے. کھانا مطلب اگر بھوکا بھی ہے کھانا نہیں کھا سکتا, اور 24 گھنٹے میں ایک خوراک دیتے تھے روزانہ. 7 مہینہ ایسے گزارا ہے. اور مطلب کوئی ایسا ٹارچر ہے جو بندہ مطلب شرمندہ ہوتا ہے بولنے سے. یعنی ایسا کوئی انسان نہیں ہے جیسا جس طریقہ سے انہوں نے ہمیں ٹارچر کیا ہے. لیکن ایسا ٹارچرنگ ہے, یعنی سب سے میں بلیغ الفاظ سے میں بولتا ہوں, انہوں نے جہنم جیسا ڈسکرپشن ہے, جہنم کا اوصاف ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا, اس طریقہ سے انہوں نے ٹارچر کیا. یعنی بہت عجیب. نہ اب بیمار ہے, اب چلا رہا ہے, اب 7 مہینہ ایک ہی لباس میں نہ دھویا ہے نہ چینج ہوا ہے. 7 مہینہ ایک ہی کپڑے میں, 7 مہینہ دونوں پیر جنزیر میں لگا ہوا ہے. 7 مہینہ آپ کو تحقیق میں لے جاتے ہیں, ہر تحقیق کے بعد 3 دن بیمار, بخار چڑھ جاتے ہیں. برف میں بٹھاتے آدھا گھنٹہ, چپل ہم نے نہیں دیکھا ہے. کمرہ میں کوئی چیز نہیں. ایک جو بستر ہے, کمبل ہے, ایک بالٹی ہے جس میں پخانہ اور وغیرہ کرتے ہیں بندہ, اس کے علاوہ کمرے میں کوئی چیز نہیں, کوئی سہولت نہیں, ٹیشو پیپر نہیں. بوتل کا ایک پانی کا بوتل ہے, اس میں کیڑا ہوتا ہے, شونٹی ہوتا ہے, مٹی ہوتا ہے, بدبو ہوتا ہے. اسی ایک بوتل جو آپ کو دیتا ہے اس کو آپ نے پینا بھی ہے, پخانہ بھی اسی سے کرنا ہے, وضو بھی اسی سے کرنا ہے. کمرہ ایک جگہ میں صرف کمبل ہے جو اب سو رہا ہے, پورا کمرہ فرش ہے, ٹھنڈا ہے بالکل. یعنی ٹھنڈ سے بندہ مر جاتا. جب باہر نکالتے ہیں کھینچتے, مارتے, دیوار میں پھینکتے, کھینچتے, مطلب جو محفل ہے. 10-12 بندہ آپ کو نکال کے محفل ہے. کوئی شوٹ کر رہا ہے, کوئی مکہ مار رہا ہے, کوئی بال کے پورا کور کر کے 3 ٹیپ لگاتا ہے, ایک گلے میں, ایک منہ کے اوپر ہے, ایک پھر باگ لگا کے بیک کے اوپر بھی ایک ٹیپ لگاتا ہے. یعنی آپ کو سانس نہیں ہے, سانس نہیں, اور کھینچتے جب تک آپ کا سانس پھول جاتا ہے. بہرحال اس طریقے سے 7 مہینہ گزارے ہیں. غسل میں جب لے جاتے ہیں, ہر 2.5 مہینہ میں ایک غسل دیا جاتا ہے. ہر 2.5 مہینہ میں کے بعد ایک غسل ہے. وہ بھی میں کہتا ہوں یا اللہ غسل نہ ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ غسل آپ کو لے جاتا ہے کمرے سے پورا کپڑا اتار کے, پورا محفل ہے, 10-12-15 آدمی اب لنگے اور کھینچ کر آپ کو غسل میں لے جا رہے ہیں. آپ کا ہاتھ ایک باندھتے ہیں اوپر, ایک ہاتھ کو کھلا رکھتے ہیں. پورا اتنا بوتل ہے شیمپو کا, پورا ڈال دیتا ہے, اور آپ کے پاس 3 منٹ ہے ایک ہاتھ سے اس کو اتارنا ہے. جب واپس لاتے ہیں پورا جسم صابن شیمپو
اس کے اوپر آپ کو کپڑا پہنا دے دوبارہ، اسی سے خارش ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے بندہ۔ کپڑا اتارنے کا جب کمرے میں لاتے ہیں آپ کو، کیونکہ زنجیر لگا ہے پیر میں، آپ کا سروال آپ اتار نہیں سکتے۔ بنیان کو بھی اب یعنی بنیان اتار سکتے، لیکن مطلب ہاتھ باندھے ایسا دیوار میں 2 مہینے ایسے رکھا ہے، ہاتھ دیوار میں لگا ہوا۔ پہلے ہفتہ جو مجھے لائے تھے، مجھے ابھی یاد آیا ہے، پہلا جو انہوں نے استقبال کیا مجھے، شراب کی بدبو، سب نشے میں، اور میوزک فل ہے، اور 2 گھنٹے مجھے گھمایا کھینچا ہے، مارا ہے بہت، مطلب ایسے بغیر خواہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے دھمکیاں ہوتے تھے ہمارے، ریپ کا، فیملی کا ریپ کا، ماں کی لائیں گے ادھر ہی، تمہارا یہ قبر ادھر ہی ہے، تم اس جگہ سے آپ نے نکلنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں، وہ جب ان کو سچی بولو مارتے، ان کو بولو ہاں بھائی میں نے یہ خالد شیخ کو سنا ہے، وہ دھماکہ کرنا ہے برطانیہ میں، ایسا ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں آ جاؤ، آپ کو بسکٹ دیں گے، چائے پلائیں گے، آپ یہ ایسا باتیں وہ ان کو چاہیے۔ پھر میں نے ان کو ایسا گھمایا ہے، کروڑوں میں نے ان کو نقصان کرایا۔ میں نے جیسا وہ کر رہا ہے میں بھی ایسا کر رہا، میں نے حقیقت میں ان کو کروڑوں نقصان کرایا۔ میں نے تمہیں کیسا، میں نے دیکھا ہے وہ بات کر رہے تھے، اور یہ وہ انہوں نے دوسرا دن جب ملتے ہیں خاص اسپیشل لوگوں کو لاتے ہیں، تم لوگ پاگل ہے، جو تم نے سننا ہے میں نے سنایا، یہ وہم سے میں نے فلم بنایا ہے سر میں، جو تم سننا چاہ رہا ہے، میں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے اور تمہیں سنایا ہے۔ وہ لکھتا ہے، دوسرا دن ناراض ہو کے مارتے ہیں۔ ربانی برادران کی قسمت میں ابھی اور اذیتیں تھیں۔ انہیں کچھ عرصے کے بعد افغانستان میں ہی موجود بگرام ایئر بیس پر پہنچا دیا گیا، ایک امریکی اڈہ، جہاں پر انسانی حقوق کا چیمپئن کہلانے والا امریکہ خود انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ بگرام تو اور زندگی ہے، میں یعنی بگرام میں پہلے دن سے میں نے ہنگامہ کیا، پہلے دن سے مجھے لایا ہے۔ پہلے تو آپ کو جھنڈا رکھتا ہے امریکہ کے، اور آپ کو جھکاتے ہیں جھنڈے کے سامنے، اور تلاشی ایسی، اب یعنی انسان کو میں کہہ رہا ہوں کوئی چیزیں بندہ بولنے میں مطلب مجھے شرم محسوس نہیں ہوتا، مجھے یہ شرم محسوس ان لوگوں کو، یعنی کیسے انہوں نے اپنے آپ کو، جو دنیا کے حقوق انسان کے اپنے آپ کو بولتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مطلب دنیا کی انسانیت کی، امریکہ جتنا انسانیت کی بات کرتا ہے، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، اس جگہ میں سب سے بڑا ٹارچرنگ کیا ہے پتہ ہے؟ 17 مرتبہ آپ کو حاضری دینا پڑتا ہے دن میں، 17 مرتبہ حاضری دینا ہے۔ آپ کا نمبر، میرا نمبر تھا ادھر ہی 997 حاضری، 16 ہے آپ کو حاضری دینا۔ اور حاضری صرف ایسا ہے نہیں اب بولے گا میں ادھر ہی ہوں، نہ، پہلے سب کو کھڑا کرتے، 2 پتہ نہیں 4 لائن کھڑا کرتے، 4 ایسا 16 بندہ ہے۔ پھر جس کا نام لیا گیا ہے وہ نہیں فارغ ہو جا کے سو جائے گا، نیند سے اٹھایا خواہ۔ پھر جب پورا جیل 500-600 آدمی سب کا جب بولنگ ہوگا، ختم ہوگا،
پھر آپ کو اجازت ہے جانے کی. اس طریقے سے 2 مرتبہ ایکسرسائز وہ بھی ضروری ہے. کھانا کھانا وہ بھی ضروری ہے. 5 مرتبہ نماز کے لیے اٹھائیں گے. بھائی تم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم نے نماز نہیں پڑھنا ہے, تمہارا کیا جا رہا ہے. نہیں یار, نماز کا ٹائم, نماز اٹھ کے نماز پڑھے. اب سوچے, 5 مرتبہ نماز کے اٹھا رہے ہیں, 2 مرتبہ ایکسرسائز کے اٹھا رہے ہیں, یہ 7 مرتبہ, 3 مرتبہ کھانے کا ہے, یہ 10 ہے, اور 7 مرتبہ اس کے ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد آپ کو حاضری دینا پڑتا ہے. 17 مرتبہ اٹھاتا ہے ایک دن میں, حاضری دینا پڑتا ہے. اس طریقہ سے آپ کا نیند بالکل خراب کرتی ہے. سورج کے لیے اچھا, اس میں یہ 17 مرتبہ تو ایسا نارمل ہے. اس کے علاوہ کبھی آپ کو انویسٹیگیشن ہو رہا ہے, کبھی آپ کو دھوپ میں نکال رہا ہے, کبھی آپ کو شاور میں لے جا رہا ہے. اس طریقہ سے مطلب کبھی کبھار 20 مرتبہ آپ کو دن میں جاگنا ہوتا ہے. اب 24 گھنٹہ میں آپ نے 20 مرتبہ جاگنا ہوتا ہے. یعنی آپ کو نیند بالکل نہیں ہے. اور کھانا ادھر کوئی سالن, کوئی لکوڈ, پانی کے علاوہ کوئی لکوڈ نہیں, کوئی روٹی نہیں, بالکل سوکھا کھانے. واش روم جانا بہت مشکل ہے, قبض پیدا ہو جاتے ہیں سب کا, اور بدبو واش روم کا یعنی باتھ روم کا بہت یعنی ایسا خراب ہے. اور شاور میں جب لے جاتے ہیں 8 بندے کو ایک دوسرے میں بند کر کے, پہلا گارڈ پیچھے گارڈ کھینچ رہا ہے, ایسا جیسا بکروں کو کھینچتا ہے. وہاں پہنچانے کے بعد گارڈ ادھر لیڈیز ہے, گارڈ ادھر لیڈیز ہے, جو اندر آپ کو شاور میں لے جا رہے لیڈیز ہے, جان بوجھ کے. یعنی اگر 10 گارڈ ہے سمجھو 7 گارڈ لیڈیز ہے, 3 گارڈ مرد ہوتے ہیں, وہ بھی یعنی ایسے چلانے کے لیے. بہرحال وہاں لے جا کے سب کو ساتھ ہاتھ کھول دیتا ہے. یہ لوگ نہیں ڈرتے اب کچھ کرے گا, بس ایسے سیفٹی کے لیے, چوری کے لیے. میں کہتا ہوں سیفٹی کے لیے نہیں, سیفٹی کو انہوں نے نام رکھا ہے چوری کرنے کے لیے. ان کی بہت انہوں نے چوری کیا ہے, ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں. سیفٹی کے نام سے یہ بھی لگایا وہ بھی لگایا, دوسرا دن خراب ہو گیا اسے لے کے گیا ہے, دوسرا نیا لگایا ہے, ایسے ہی. پھر ورنہ تو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, سب کو کپڑا اتار دیتا ہے. سب 8 بندہ جو لایا ہے سب کو آمنے سامنے لنگا کر کے, پھر تم نے اس واش روم میں جانا ہے, تم نے اس میں جانا ہے, نہا کے 2 منٹ 3 منٹ آپ کو دیتا ہے نہانے کے لیے. پانی بند کر دیتا ہے. صابن ہے نہیں ہے, تم ختم ہو گیا نہیں. اللہ سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتے تھے, ذرا جب پتہ چلا جلدی سے بندہ نہا کے بس نکلنا ہے. نکلے گا بھی سب لنگا ہے, کبھی اس کو کپڑا دیا, ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے. میں کہا قیامت کا دن نہیں ہے, قیامت کے دن لوگ لنگا آئیں گے نا, یہ لوگ ایسا قیامت کا دن بنایا. احمد ربانی اور ان کے ساتھیوں نے ناروا سلوک پر ہنگامہ آرائی اور بھوک ہڑتال کی تو انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا. ایک ایسا آئسولیشن وارڈ جہاں بس وہ اور ان کی تنہائی ہوا کرتے تھے. اور اسی آئسولیشن وارڈ میں احمد ربانی نے عافیہ صدیقی کو دیکھا. جی ہاں, وہی عافیہ صدیقی جنہیں امریکہ نے 86 سال کی سزا سنائی ہے. امریکہ کے مطابق تو اس نے 2008 میں عافیہ صدیقی کو افغانستان سے گرفتار کیا, لیکن احمد ربانی نے 2004 میں بگرام ایئر بیس پر عافیہ صدیقی کو دیکھا تھا. ان پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی. ادھر ہی مجھے پہلے دفعہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات ہوا. میرا ذہن میں بھی نہیں تھا ایسا کہ لیڈیز اس جیل میں, ادھر کوئی لیڈیز نہیں, سب مرد.
میں دیکھا ایک لیڈیز چلا رہی ہے. پھر میں پوچھتا ویسا پاگل ہے مجھے ایک مطلب کوئی سمجھ میں آتا ہے. چلاتی ہے, نام بلاتی ہے, گالیاں دیتی ہے انگریزی میں. انگریزی بولتی ہے, انگریزی میں گالیاں دیتی ہے, روتی ہے, پورا دن چلاتی ہے. پورا دن نہ ہمیں سونے دیتے ہیں نہ وہ سوتی. مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ کون ہے. بہرحال اس کے ساتھ بھی بہت یعنی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوتے تھے سمجھو اس کے ساتھ اور ظلم بہت زیادہ ہم سے زیادہ. بہت زیادہ تحقیقات میں لے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے, واش روم میں لے جاتے اس کو. اب حیران مطلب بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. ہم لوگوں کو ادھر جو ایسولیشن میں واش روم لے جاتے ہیں, جب تک اب بولے گا مجھے واش روم چاہیے, ٹھیک ہے, جب تک 4 بندہ مکمل نہیں ہوتے آپ کو نہیں لے جائیں. کیوں؟ 4 واش روم میں ایسے آمنے سامنے, 4 واش روم میں آپ کو یہاں بٹھایا, اس کو یہاں بٹھایا, اس کو وہاں بٹھایا. تو اس طریقہ سے عافیہ صدیقی کو بھی لے جائے. لیڈیز ہے لوگوں کے سامنے ایسے بٹھانا, لنگا ہے پورا, گارڈ بھی دیکھ رہا ہے, ساتھی بھی دیکھ رہا ہے. جو ٹارچرنگ ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں پورا جیل کے ساتھ اتنا ٹارچرنگ نہیں ہوا جتنا عافیہ صدیقہ میں. یعنی جو دیکھ رہا تھا اس کو ہمیشہ نکالتے اور اس کے ساتھ اس کو جیسا کھینچتا ہے لے جاتے. دھوپ میں نہیں نکالتے, بہت کم نکالتے دھوپ میں. اور ان کو جو شاور جو ہے وہ اکیلے لے جاتی تھی. مجھے نہیں پتہ ہے کیسے, باقی باتھ روم میں تو ایسے لے جاتی. اور کئی گھنٹہ وہ چلاتی ہے مجھے باتھ روم چاہیے, باتھ روم چاہیے, باتھ روم چاہیے. نہیں لے جاتی. کئی دفعہ اس نے اپنے کمرہ میں پیشاب کر. بہرحال پھر میرا ادھر 20 دن گزارنے کے بعد میں بہت دعا مانگتا ہے. اللہ جگہ اتنا خراب ہے. عافیہ صدیقی نے پورا ٹائم وہاں گزارے, مجھے نہیں پتہ کتنا عرصہ بعد میں مجھے پتہ چلا امریکہ میں جو اس کو لے کے گیا ہے. سیف اللہ پراچا تھا دوسرا بلاک میں, اس کو بھی بہت ٹارچرنگ کیا گیا تھا. دونوں بھائیوں سمیت کئی افراد کو 4 ماہ بگرام ایئر بیس پر رکھنے کے بعد ان کی اگلی جیل ٹھہری گوانتانامو, امریکہ کی بدنام زمانہ جیل. 2004 کے اواخر میں بگرام ایئر بیس سے ایک جنگی جہاز نے اپنی پرواز شروع کی اور اس کی منزل تھی ہزاروں میل دور کیوبا میں ایک عقوبت خانہ, جہاں انسانیت کی کھلی تذلیل کی تاریخ رقم کی جا رہی تھی. اس جہاز کے بدقسمت مسافروں میں شامل تھے ربانی برادران بھی. اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے گا, تاکہ آپ جان سکیں کہ جرم میں بے گناہی میں 21 سال امریکہ کی قید میں رہنے والے پاکستانی بھائیوں کی زندگی کس کرب میں گزری. اس جہاز کے مسافروں کو یہ قطعاً نہیں معلوم تھا کہ عالمی ضمیر کی بے حسی ان سے کتنا بڑا تاوان وصول کرنے والی ہے. یعنی امید تھا رہا ہونے کی. اور اس دن مجھے بہت غم چڑھا ہے, بولا آپ لوگوں کو گوانتانامو بھیج رہا ہے. بس ایک امید جو تھا پاکستان افغانستان جلدی مطلب بندہ, امریکہ لے جانے کے بعد کہاں آپ کو کیا کرنا ہے. بہرحال ہوائی جہاز میں آنکھ بھی بندے, کان بھی بندے. شکر ہے انہوں نے بیگ جو لگاتے تھے وہ بیگ نہیں لگایا ہے, لیکن پورا سفر ہل نہیں سکتا ہے بندہ, سو نہیں سکتا ہے بیٹھے ہوئے. ایسا عام کرسی ہے لکڑی کا, وہ ایسے اسٹول ہے رکھا ہے, اس کے اوپر بیٹھ کر ٹیکا بھی نہیں لگا سکتا ہے. پورا عسکری جہاز ہے, فوجی جہاز. اتنا شور ہے. بہرحال تقریباً 20-24 گھنٹہ سفر ہے, بہت تکلیف ہے. اتنا سفر ہونے کے باوجود
وہاں پہنچنے کے بعد آدھا دن پہنچے ہم رات کو، مغرب سے لے کر تقریباً 1-2 بجے تک ایسے ہی خواہ مخواہ تلاشی ایسے بتایا ہے، جھکا کے ایسے بندہ 2 گادر کو پکڑ کے رکھ کے ایسے ہل نہیں سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے۔ ویسے بعد میں لے کے گیا، ڈاکٹر کا چیک اپ ہے، ننگا کرتے ہیں اور یہ وہ داڑھی کاٹتے، ایسے ہی زبان کا چیک کیا ہے، ناک کا چیک کیا، آنکھ کا چیک کیا، ایسے ہی چیک کرنے کے بعد گوانتانامو مختلف زندگی ہے۔ پہلے دن جو مجھے بلاک میں لے کے جا رہا تھا، تو ہم 11 بندے تھے، اس میں سے سیف اللہ پراشا تھا، ان میں سے میرا بھائی تھے، اور ہماری پورا جیل میں ہم لوگوں کا نمبر مختلف ہے۔ ہمارا ادھر نام ہو گیا 1461، میرا بھائی کا نمبر ہے 1460، جن کے نمبر شروع ہوتا ہے 14، یہ ہمارا ایک گروپ ہے۔ صرف مختلف تھا سیف اللہ پراچا کا، وہ تائیلینڈ میں پکڑا گیا تھا، اس کا 1094، یعنی ہم لوگوں کا نمبر سب 1000 کے اوپر ہے۔ باقی پورا قیدی تو آخری نمبر یہ 800 سے کم ہے قیدی تھے، سب کے مطلب 700 کچھ آخری نمبر ہے۔ ہم لوگوں کا نمبر جو ہے 1000 کے اوپر ہے، 1400۔ بہرحال ہمیں لے گیا، میں بلڈنگ بس داخل ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں الٹا سیدھا کاٹن ہے، پتہ نہیں کیا سامان رکھا ہے نیچے۔ میں سمجھا تھا یہ کوئی وہ نہیں ہوتا جو فروٹ ریفریجن، جس میں فروٹ کھانا اسٹاک کرتے ہیں، میں یہ سمجھا تھا وہ اتنا ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا ہے، برف، یعنی سمجھو اگر مچھلی رکھے گا نا پورا مہینہ خراب نہیں ہوگا، ایسا جگہ ہے، اتنا ٹھنڈا ہے۔ پھر ننگا ہے ابھی تک، ہمارا پیر جو ہے ننگا پیر ہے، ابھی جتنا ٹائم گزارے 19 مہینہ میں نے چپل نہیں پہنا، کوئی چپل نہیں ہے۔ ادھر ہی جب لایا ہے کمرے کے اوپر لے جا رہے تھے، سیڑھی جو ہے لوہے کا ہے، میں جب چڑھ رہا تھا اتنا ٹھنڈا ہے۔ بہرحال وہ سیڑھی کے چڑھنے کے بعد وہ بھی جالی ہے، پیر جب رکھتا ہے وہ جالی ہے، درد ہو رہا ہے۔ بہرحال کمرہ کھلتا ہے، کمپیوٹرائز بٹن دبا کے وہ کمرہ کھلتا ہے۔ الدین اندر لے گئے، بند ہوتا ہے، منظرے کھول کے۔ اب ان کی عادت تھی جھکلا کے بندہ کو سارے کام، مطلب جھکلا کے پھر وہ کھولتے ہاتھ پیر، یہ پیروں کو دھکا دے کر چھوڑتے، ایسے خواہ مخواہ ڈرانے کے مطلب اب میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، خواہ مخواہ ایسے اس طریقے سے بندہ کو دھکا دے کر کمرہ میں پھینک دیا، دروازہ بند ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے، کمرہ صاف ہے، نیا جیل ہے، اور پہلے بندہ میں اس کمرہ میں داخل ہوا، بعد میں مجھے پتہ چلا ہے ایسا صاف کمرہ ہے، ایسا جگہ، میں سمجھا تھا یہ بس چند گھنٹے ادھر ہی رکھا ہے ہمارا، مطلب جیل میں لے جائیں گے۔ یہ جیل مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا یہ، کیونکہ ابھی میں 16 لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، بعد میں جب ہم لوگوں نے ہنگامہ کیا 9 لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، ابھی کیسے دوبارہ آئسولیشن میں؟ مجھے یعنی یہ سمجھ میں آیا یہ کچھ دن کے بعد لے جائیں گے دوسرا جگہ، کیونکہ کچھ نہیں دیا، نہ چپل ہے، نہ کمبل ہے، نہ چادر ہے، نہ کچھ، اتنا چھوٹا ایک فیس ٹاول، ایک چھوٹے سے صابن ہے، واش روم ہے، سیمنٹ کے بیڈ ہے،
جس کے اوپر کچھ نہیں، اور ہوا اے سی کا ایسا چل رہا ہے، ایسا آواز ہے جیسا ہوائی جہاز کی، اتنا ہوا آ رہا ہے، اور بیڈ کے اوپر ہے، یعنی اب وہاں سوئیں گے تو، اور کمرہ بالکل خالی ہے، بات کرو گے تو دو آواز آتا ہے، ایکو کا آواز آتا ہے، شیشہ مطلب کھڑکی نہیں ہے، ایک شیشہ ہے لیکن باہر نظر نہیں آتا ہے، بیسن کو نہیں پکڑ سکتا ہے، اتنا ٹھنڈا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، اتنا ٹھنڈا ہے، اور میرا وزن بہت کم ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم لوگوں نے جب بولا بھائی سامان تو دے، کچھ کمبل ممبل دے، بندہ سو جائے، 2-3 بج گیا تھا، لیکن ایک انہوں نے کچھ دیا نہیں، بولا اب کل جو ادھر یہ جگہ انویسٹیگیشن جو بولے گا آپ کو دیں گے، ابھی ادھر ہی کوئی آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں دے سکتا، ایسے پہلے دن ایسے گزارنا پڑا ہے، چھوٹے چاول ہیں اور کچھ نہیں ہے، صابن ایک ٹکڑا صابن ہے۔ بہرحال برف بن کے رہا ہے پورا دن، کیا کرے بندہ، اور ڈر لگتا ہے، ایک نیا جگہ ہے، لیکن پھر بھی وہ میں بلایا ہے، بھائی نے جواب دیا ہے، مجھے پتہ چلا دونوں ایک ساتھ ہیں، پھر میں نے بلایا ہے سب کا، کسی نے جواب دیا کہ نہیں، پتہ چلا ہے وہ پورا گروپ اسی بلاک میں ڈالا گیا۔ دوسرا دن میرا انویسٹیگیشن جو تھا وہ بگرام سے ایک لڑکی تھی میرے ساتھ اچھی تھی، انہوں نے مجھے پہلے دن سے کمبل دیا ہے، چپل دیا ہے، باقی کسی کو سیف اللہ پراشا کا تو تقریباً 10 دن اس کو سامان بھی نہیں دیا، اس کو بہت ٹارچر کیا ہے، سیف اللہ پراشا کو بھی بہت ٹارچر کیا، شروع میں بہت اس کو عذاب میں نہیں، عمر لحاظ نہیں کیا انہوں نے، بڑا آدمی ہے، ایسا کوئی لحاظ نہیں۔ بہرحال ایسے ہی 1 ہفتے تک ہمارے کمبل ہو گیا ہے، چادر ہو گیا ہے، اور چپل ہو گیا ہے، تولیہ ہو گیا ہے، شاور مل سکتا ہے ہر 2-4 دن بعد، ریک نہیں ہے جو ڈیکوریشن بندہ جا کے مطلب باہر نکلنے کا، ہوا ملنے کے لیے، کو ڈیکوریشن بولتے ہیں، ریک ہم کو کاٹ کے ریک بولتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد ریک پہ نکالے، وہ بھی رات کو، جو چاہے 15 پتہ نہیں 20 منٹ ہے، 2 بجے رات کو شروع ہوتا ہے، ہم 11 بندہ 4 بجے تک سارے۔ گوانتا نامو کے اذیت خانے میں قیدی کا ایک ایک دن ایک ایک صدی کے برابر گزرتا تھا، کچھ ناتواں تو اپنی جان گنوا بیٹھتے تھے اور کچھ اپنا دین اور ایمان۔ ایسا جگہ ہے، بہت خراب جگہ ہے، بگرام سے شروع ہوا ہے، آپ کا زندگی انویسٹیگیشن کے اندر ہے، ادھر انویسٹیگیٹر کا رحمت سے آپ نے زندگی گزارنا ہے، جھوٹ بولے گا، ہاں ٹھیک ہے آپ کا، چلو اس کو دوائی دے دو، اس کو علاج کریں، اس کو کھانا دے دو، کھانا، دوائی، ریک، جو بھی سہولت آپ کو دیں گے، انویسٹیگیٹر آپ کو منع کر سکتے ہیں، یعنی انسانیت نہیں ہے، کچھ بہت عجیب زندگی ہے جو انسان کا سوچ کی باہر ہے، ہاں مگر ایسے ہی بال کاٹتا ہے، ویسا وہ کیا نام ہے، بال کھینچتا ہے، داڑھی ایسا کھینچ کے کاٹتے، ایسے مطلب بہت ظلم ہے ادھر، بہت بالکل نیند بالکل نہیں ہے، مطلب اس جگہ میں بہت ٹارچرنگ مختلف ہے، مختلف قسم کے ٹارچرنگ ہے، ایسے کڑا رکھ دیتا ہے بندے کو، اور گارڈ کو اجازت دیتا ہے مارنے کا، کرسی میں بٹھا کے، لکڑی کا کرسی لاتے تو آپ کو 2 دن
بند کر کے رکھے گا ادھر ہی. مختلف زندگی ہے یہاں. گوانتانامو کا مطلب پورا دنیا کو پتہ چل رہا ہے کیسا یعنی کہانیاں گوانتانامو کا بڑا عجیب ٹورچر ہے. بہرحال جیل بہت بڑا ہے. یہ جو ہے اس کو 5 یعنی اس کا نام ہے کمپ 5 ہے. اس سے پہلے کمپ 1 ہے, کمپ فاکسرا ہے جو ہم نے مطلب دیکھا نہیں ہے. پھر کمپ 1 ہے, کمپ 1, کمپ 2, کمپ 3. کیمپ 4 ہے. کیمپ 4 میں جو لوگ کمیونل زندگی گزارتے ہیں وہ بھی یعنی پورا جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کو کیمپ 4 لے جاتے ہیں. اور کوئی لوگ یعنی جاسوس بنے, مخبر بنے, یعنی امریکہ کو ہیلپ کرتے. بہت لوگ ادھر کرسچن بن گیا, بہت لوگ دین سے ہٹ گیا ہے, بہت لوگوں نے یعنی برداشت نہیں کرتا ہے بندہ. بہت لوگ پاگل ہو گیا ہے, بہت لوگ خودکشی کیا, بہت لوگوں کو انہوں نے مار دیا. جیل بڑا عجیب ہے, یعنی بڑا جیل ہے. 700-800 بندہ معمولی نہیں ہے. ہنگامہ ہر روز آپ کو ہنگامہ سنائی دیں, کبھی ادھر ہی چلا رہا ہے, کبھی وہ کبھی کسی کو مار رہا ہے, کبھی. اور جس کو سزا ملتا ہے اس کو ایسا جگہ لے جاتے ہیں یعنی جہنم. فریج جو ہم لوگ زندگی فریج میں گزارے اس سے زیادہ فریج. چلا جو بھی ہے سب بند جگہ ہے انہوں نے بنایا, بالکل آپ کا آواز نکلے گا بھی نہیں. اور کمرہ جو بنایا ہے لوہے کا, انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے جو بندہ سنے گا وہ تو عام جیل ہے, لیکن انہوں نے جو طریقہ بنایا ہے, پلاننگ بنایا ہے, انسان کو بعد میں ہمیں پتہ چلا. آنکھ خراب ہوتا ہے, کھانا خراب ہوتا ہے, نیند خراب ہوتا ہے انسان کو. یعنی ان کا سسٹم جو ہے پاگل. یہاں سے آپ کو جب رہا کریں گے آپ یعنی ناکام بندہ. جب تک آپ کو رہا کریں گے جب آپ ناکام بنیں گے, یا آپ خودکشی کرے گا, یا آپ کو مار دیں گے, یا آپ کو مطلب آپ کو پاگل کرنا ہی کرنا ہے. یہ ان کا پروگرام ہے. اور یہ جیل نفسیاتی جیل ہے. سب سے زیادہ ٹارچرنگ ادھر ہی ہے. دین میں اذیت, نماز کے ٹائم اذیت ہے, قرآن کو توہین کرتے ہیں, قرآن کو پاڑتے, قرآن کو باتھ روم میں ڈالتے, قرآن کے اوپر چلتے. اتنا ہم لوگوں نے قرآن کو واپس کرتے جو یعنی زبردستی سے قرآن کے ایک جگہ بنایا انہوں نے, وہاں لٹکا کے یعنی آپ کو فورس ٹیم لا کے نکال کے قرآن لٹکاتے. ہمیں نہیں چاہے, نہیں, زبردستی آپ کو قرآن لینا ہے. وہ اس لیے دیتا ہے آپ کو, آپ کے سامنے قرآن کو توہین کرتے کہ آپ کا غصہ دلاتے ہیں, مطلب آپ کو ایسے. اور اسی کی وجہ سے لوگ, بہت لوگوں نے, کوئی لوگ مطلب حقیقت بہت برداشت نہیں ہوتا ہے, خود کشی کرتے ہیں, لیکن ان کو اتار دیتے ہیں. فورس ٹیم ہمیشہ تیار ہے. ہر بلاک میں 4-5 فورس ٹیم ہے. اتنا گارڈ ہے, اس وقت 10,000 گارڈ ہوتے تھے. 10,000 گارڈ جو ہمیشہ گارڈ مطلب ورکنگ کے اندر ہیں 2,000, اور 8,000 ایسے مطلب ادھر ہی ہر ایمرجنسی کے لیے. اتنا گارڈ ہوتے تھے. بہرحال یہ قرآن کی توہین اور مینٹلائز جو ان کے جو ٹارچرنگ, 10 سال مطلب اس طریقے سے ہم نے گزارا ہے, پورا جیل ایسے گزارا ہے. اور پورا 10 سال انہوں نے یعنی اس جیل کو اس طریقہ سے چلایا. 2006 میں
امریکہ میں 9/11 کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کو بھی گوانتانامو میں لایا گیا تھا، لیکن انہیں الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ 2006 میں خالد شیخ اور یہ تو ہمارا جو جیل ہے اس کو لو لیول کہلاتے ہیں، لیکن میکسیمم سیکورٹی۔ پھر انہوں نے 2006 میں خالد شیخ اور یہ پورا تقریباً 14 بندہ، جو کوئی تائیلینڈ میں تھا، کوئی کدھر تھا، کوئی کدھر تھا، ان کو سب کو لایا گیا ہے۔ وہ الگ جیل ہے، اتنا سیکورٹی ان کے رکھے، نہ ہمارے وکیل ان کے وکیل سے رابطہ ہے، نہ ہمیں پتہ چلا یہ لوگ کدھر ہے۔ 2022 تک ہمیں پتہ نہیں تھا یہ لوگ کدھر۔ اتنا سیکورٹی میں رکھا ہے، نہ ان کے ہسپتال ہمارے ہسپتال ہے، نہ ان کے مطلب ادھر ایک کمیٹی ہوتا ہے جو ہم آپ سے سوالات وغیرہ کرتے ہیں، سب یعنی علیحدہ ہے بالکل۔ 2022 میں جب تک انہوں نے ہمیں پتہ چلا ان کو قریب لائے، اور کبھی کبھار ہم ہسپتال میں جاتے ہیں، ایسے بات میں ملاقات ہوتا ہے۔ امریکہ میں اوباما کے صدر بننے کے بعد گوانتانامو بے میں انسانیت سوز مظالم اور بے گناہ افراد کو قید میں رکھے جانے کے خلاف آواز اٹھنے لگی، رہائی کمیٹیاں بننے لگیں، اور احمد ربانی کہتے ہیں اس وقت انہیں بھی رہائی کی پیشکش کی گئی اور بدلے میں جھوٹی گواہی مانگی گئی۔ جب اوباما کا دور جب آیا تھا، انہوں نے تھوڑا سا لوگوں کو رہائی کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن کمزور ہے اوباما، بہت کمزور ہے، کالا ہے ادھر، یعنی سفید لوگ جو ہیں ان کو بہت چیلنج کیا ہے، بند نہیں ہو گئے جی۔ اس نے بولا میں بند کروں گا، وہ بند کرنے نہیں۔ بہرحال اس نے جو اپنا ٹائم گزارا ہے، انہوں نے پورا لجنہ کمیٹی بنایا ہے رہا کرنے کے لیے لوگوں کو، اور پروگرام بنانے کے باوجود یعنی ادھر ایک یعنی بہت کہانیاں ہیں جو میرا یہ کمیٹی سے میرا بہت ہمیں آفر دیا ہے رہا ہونے کے، اور میں تو یعنی اتنا تماشا کیا ہے ان کے ساتھ، یعنی بندہ جو اوباما سے مل کے ہمیں ملنے آیا ہے، یعنی اسپیشل ان کے سب سے بڑا ہے، پر میں اوباما سے تمہارا رہائی میرا ہاتھ میں ہے، صرف آپ نے چند سوالات کی جواب دے دو، آپ کو رہا کریں گے۔ آفر دیا ہے، جس ملک میں جانا ہے، جس پاسپورٹ، مجھے بھی میرا بھائی کو بھی آفر دیا ہے، جو بھی پاسپورٹ آپ کو چاہیے، فیملی لائیں گے، آپ کو گھر دیں، آپ کو ملینز، آپ کو پیسہ ہم ڈالر میں دے دیں گے، آپ کو پورا سہولیات، آپ کو اگر ادھر چاہے گوانتانامو میں رہا ہونا ہے، ہم ادھر ہی رکھیں گے، جدھر بھی آپ نے جانا ہے آپ کا حمایت کریں گے، آپ کو کوئی القاعدہ تمہیں نہیں مار سکتا ہے، ہم القاعدہ سے آپ کو بچائیں گے۔ لیکن بندہ اگر جس کا ضمیر ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو تکلیف کرنے کے، آپ کا اپنا سہولت کے لیے دوسرے کو آپ نے جیل میں ڈالنا بڑے مشکل، اور یہ مطلب سچی اگر بولتے ہیں، میں بولتا ہوں میں سچی آپ کو دوں گا، میں اگر جھوٹ آپ کو گواہی چاہیے میں آپ کو نہیں دوں۔ میں نے ان کو اتنا کہ بولا ہے ابھی پیپر لکھ کے 100 سال کا میں قبول کروں گا، ابھی سائن کر دوں، لیکن تم اوباما کو جا کے بولے تم نے غلط بیانات چاہیے مجھ سے۔ میرا وکیل تھے، عسکری وکیل ہے، گورنمنٹ کا، میرا سویلین وکیل ہے،
میرا گورنمنٹ کا وکیل ہے، 2 پارٹی ہے، انہوں نے آ کے چوائس کرنا ہے. اگر سویلین والا مجھے قبول کیا ہے، مجھے امریکہ لے جانا تھا، جدھر عافیہ صدیقی کو بھیجا گیا ہے. پھر بھی مجھے دھمکی دیا ہے، دیکھو اگر آپ تعاون نہیں کرتے آپ کو امریکہ بھیجیں گے. وہاں اور امریکہ لے جاؤ، امریکہ کم سے کم قانون ہے، ادھر تو قانون نہیں ہے، ادھر تو جنگل ہے. پھر جب وہ انہوں نے اتنا تک، میں نے ایک دفعہ ویسے ہی تحقیق میں آئے تھے، ایک کالا 2 گورے آئے تھے، چاکلیٹ ماکلیٹ لایا ہے. میں نے بولا چاکلیٹ تو اتنا اچھا ہے، توڑ کے بولا باہر کالا ہے اندر سفید ہے. کیسا کالا نے سفید گورے کو کور کر لیا؟ اوباما نے کیسے تم نے وہ کور کیا ہے؟ ایسے میں مطلب ان کے. بہرحال یہ جب قبول نہیں کیا انہوں نے، اتنا تک میں نے ایک دفعہ اتنا تماشا کیا ہے، انہوں نے بہت کھانا لایا ہے. لالچ دیتا ہے بندے کو، ایسے ہی تمہیں زندگی دیں گے، کوئی جھینگا، پتہ نہیں مچھلی، گوشت، مرغی، پتہ نہیں کیا کیا کہ اتنا فروٹ ہے، پتہ نہیں بادام ہے، پستہ ہے، یہ وہ سارے سامنے. میں نے اب یقین میں نے پورا کھا گیا، پورا کھا گیا. بعد میں وہ جب پوچھ رہے تھے، میں نے بولا یہ یعنی سچی رہائی کی بات ہو رہا ہے. اور میں نے ان کو جب ایسے جلدی سے تنگ 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 تک کھایا ہے، کھانے کے بعد دیکھو یہ سب مذاق ہے، تم لوگ جو ڈرامہ کر رہا ہے میں بھی ڈرامہ کر رہا ہوں، تم لوگ مجھے لالچ دے رہا ہے، یہ ابھی تھوڑا دیر میں باتھ روم میں جائے، لیکن میرا ضمیر باتھ روم میں نہیں جائے. تم چاہتے میں جھوٹا گواہی دے دوں تمہیں. اسی وقت میں نے بولا 100 سال کا میں ابھی سائن کرتا ہوں. کس کے خلاف گواہی چاہتے تھے وہ آپ سے؟ ایسے تم خالد شاہ کے ساتھ ادھر ڈرائیونگ کیا ہے، تمہیں پتہ ہے 11 ستمبر کا، اور انہوں نے آپ نے بہت ادھر بتایا تھا، خالد شاہ کا پلاننگ تھا یہ کرنا وہ کرنا. تم لوگ ٹارچر کرتے ہو، جب جھوٹ جب سچی بولتا ہو تم لوگوں کو، تم لوگ مجھے ٹارچر کرتے ہیں. جب تم انویسٹیگیشن کو جب میں بولتا ہوں ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے پلاننگ کیا ہے، میں نے خود سنا ہے، میں اب لوگ خوش ہوتا ہے. اب لوگوں کو خوشی کرنے کے لیے میں کھانا ملتا ہے مجھے، جو جٹلانے سے آپ لوگوں کو خوشی کرتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے میرا جانی نقصان کیا ہے، آپ لوگوں کو میں مالی نقصان کرا ہے. گوانتانامو بے کے جہنم میں صرف پاکستانی قیدی ہی نہیں لے جائے گئے تھے، بلکہ افغانستان سمیت پوری دنیا کے کئی ممالک سے بہت سے لوگ پکڑ کر وہاں پہنچا دیے گئے تھے، جو امریکی CIA کی اہلیت اور ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. انہی میں سے ایک ہیں افغان طالبان رہنما ابو محمد کے ہم نام. بہت دلچسپ کہانی ہے. ابو محمد وزیر دفاع ہے افغانستان کی، ملا فاضل نام ہے اس کو. ابو محمد یہ رہائی سے پہلے، اس کا رہائی سے پہلے مجھے یہ کہانی انہوں نے سنایا تھا مجھے. ایک اس کو ڈھونڈنے میں اس محلے میں آیا ہے، ایک دکاندار سے پوچھے تھے بھائی ابو محمد کا گھر کدھر ہے؟ امریکن ہے. بولا ایک ابو محمد وہاں رہتا ہے، ہمیں گھر دکھاؤ. تو امریکی لوگ تو ایسے باتیں نہیں کر رہے ہو، زور سے اس کو نکالا دکان سے اور اس کا ابو محمد کا گھر میں لے کے گیا ہے. پھر ابو محمد کا گھر میں جب لے کے گیا ہے، نکلا ایک ابو محمد، اس کا ایک مہمان تھا خوست سے آیا تھا. ابو محمد ہے؟ بولا ہاں میں ابو محمد. یہ کون ہے؟ میرا مہمان ہے خوست سے آیا. تینوں کو پکڑ کے بگرام میں لے لایا ہے. پھر وہاں سے گوانتانامو بھیج دیا.
تحقیق محقیق نہیں ہے، بس یہ ابو محمد یہاں لے کے گیا. اب اتنا 5-6 سال گزرنے کے بعد ابو محمد تو تقریباً یہ جب گرفتار ہوا ہے اس کو بگرام لے کے گوانتانامو لے گئے. ابو محمد گرفتار تھا دوسرا جگہ میں، بحری جہاز میں اس کو لے کے گیا تھا، اس کو جیل رکھا تھا بحری جہاز میں. ادھر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو جا کے پکڑا ہے. بعد میں 5-6 سال تحقیق چل رہا ہے، ان کے پاس ابو محمد اصلی ابو محمد بھی ہے اور یہ نقلی ابو محمد بھی ہے، اور ان کو پتہ ہے یہ ابو محمد نہیں ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اب چلو ابو محمد کو گرفتار کیا، مہمان کو کیوں گرفتار کیا؟ دکاندار جس نے آپ کو گھر دکھایا اس کو کیوں گرفتار کیا؟ اب اس میں یعنی بڑا عجیب ہے. پہلے انہوں نے ابو محمد کو رہا کر دیا، جس کو ابھی مطلب انہوں نے شبہ میں پکڑا ہے. ان کو پتہ چلا یہ ابو محمد نہیں، ابو محمد کو تو پکڑ لیا ہے. پھر یہ تینوں کو چھوڑنا چاہیے، نہیں پہلے ابو محمد کو رہا کر دیا، بعد میں مہمان کو رہا کر دیا. کچھ عرصے بعد 4-5 مہینہ گزرنے کے بعد پھر وہ مہمان کو بھی چھوڑ دیا. دکاندار بولے میں تو اب دکاندار ہوں، مجھے کیوں پکڑ کے رکھا ہے؟ اچھا ابو محمد کو نہیں جانتے؟ ابو محمد کو جانتا ہے؟ نہیں تو ابو محمد کو جانتا ہے. ایسے رکھا ہے اس کو. تقریباً 1.5 سال یعنی 5-6 سال ان کو ایسے گزارا. ابو محمد ہے، ملا عبد الحلیم ہے اور ملا خیر اللہ ہے. ان کی سب کے ساتھ میں نے زندگی گزارا ادھر ہی. اور ملا عبد الحق ہے، وزیر استخبارات ہے. اور ایک محمد نبی نام ہے، وہ والی ہے، ابھی بھی وہ والی ہے. محمد ملا فاضل ابھی وزیر دفاع ہے. ملا عبد الحق ابھی بھی وزیر استخبارات ہے. باقی عبد الحلیم کا مجھے نہیں پتہ ہے کہاں ہے، اور محمد نبی ابھی بھی والی ہے. ان لوگوں کو رہا کرنے کے لیے ایک گارڈ ان کے پاس، طالبان کے پاس امریکی گارڈ ان کے ہاتھ میں گرفتار تھا. اس کے تبادل میں ان لوگوں 5 کو قطر نے قبول کیا ہے. جو اس وقت قطر میں ان کے طالبان کے دفتر کھلا ہوا تھا. ان کو قطر سے معاہدہ کیا ہے یہ لوگ افغانستان واپس نہیں جائیں گے. قطر نے ان کا ضمانت دیا ہے، ان کو وہ وہاں رہا ہو گیا ہے. اور گارڈ کو جرمن لے کے گیا تھا، وہ نکلا میرے خیال میں مسلمان ہو گیا تھا. بڑا ان کو مطلب غصہ آیا ہے اور اس کو بڑا محاکمہ ہوا ہے، اس کو دوبارہ ادھر بند کر دیا. اصل ابو محمد اور کئی دیگر طالبان رہنماؤں نے قطر مذاکرات میں ایک گارڈ کے بدلے رہائی دلوائی. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی حکمران پیدا نہ ہو سکا جو ربانی برادران اور دیگر پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ اقدامات کرتا. حالات سے تنگ آ کر احمد ربانی نے اپنے دلی جذبات کو کینوس پر اتارنا شروع کر دیا. اور جب ان کے وکیل کے ذریعے ان کی تصاویر کی امریکہ میں نمائش ہوئی تو پوری دنیا میں شور مچ گیا. اور پھر امریکہ نے ان کی تصاویر جیل سے باہر لے جانے پر ہی پابندی لگا دی. کینوس جو ہے، جو اس میں پینٹنگ کرتے ہیں، تقریباً 2015 کی 16 کی بعد کینوس لانے شروع ہوا ہے. میں نے ادھر ہر قسم کا میں نے بنایا ہے. ٹارچرنگ کا بھی بنایا ہے میں نے. میرا بہت پینٹنگ انہوں نے چھوڑا نہیں، میرا پکڑ لیا ہے. اور پورا میں نے جو کہانی آپ کو بتایا ٹارچرنگ کا، میں نے وہ پینٹنگ میں بنایا ہے. جنزیرے میں نے بنایا ہے، جو مجھے لٹکایا وہ میں نے بنایا ہے. اور جو جہنم انہوں نے مجھے جیل بنایا وہ میں نے بنایا ہے. جو محکمہ ان کا کھیل ہے، یہ جو مطلب یہ گیم جو انہوں نے گوانتانامو کو بنایا پولیٹیکل، ایسا میں نے کہانیاں بنایا. پینٹنگ عید گزرتے عید کا. لیکن یعنی ایک ہوتا ہے بندہ حقیقت
جیل سے آپ نکل جاتے ہیں، یعنی پینٹنگ آپ کو جیل رہا کر دیتا ہے، اپنے فیلنگ پیپر میں آپ اتار سکتے ہیں، یہ فائدہ ہوا۔ تقریباً 2018 یا 19 کو انہوں نے کچھ پینٹنگ ہم پہلے بیچتے تھے ICRC کے تھرو سے، ریڈ کراس کی فیملی کو، کچھ وکیل کو بھیج دیتے، پھر وکیل لوگوں نے، اور وکیل بھی آتے تھے، کچھ پینٹنگ نکال دیتے تھے، پھر انہوں نے نمائش میں لگائے ہیں۔ نمائش میں جب لگائے لوگوں نے بہت ہمارے ساتھ یعنی تعاون کیا ہے، لوگوں کو بہت لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ امریکہ جلن ہوا ان کو، کیسے ایسے پینٹنگ ہے، ان لوگ اب شہرت مل رہا ہے، اور پھر انہوں نے پینٹنگ نکلنے کا منع کر دیا، قانون اس کے بعد بالکل منع ہو گیا، بلکہ حتیٰ وہ وکیل کو دکھانے بھی منع ہو گیا۔ ابھی بھی جب میں رہا ہو گیا، تقریباً کم سے کم 50-60 پینٹنگ ان کے پاس رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے 12 پینٹنگ انہوں نے مجھے ضبط کر دیا تھا۔ اٹھائے جانے سے صرف 1 ماہ پہلے احمد ربانی کی شادی ہوئی تھی، اور کئی سالوں کے بعد گوانتانامو بے میں ریڈ کراس کے ذریعے رابطہ ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہ تو ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا ہے۔ بگرام میں ہمیں پہلی بار اجازت ملا ہے فیملی کو خطوط لکھنے کے لیے، میں نے خط لکھا ہے، اور جب گوانتانامو پہنچ گیا تقریباً 6 مہینہ یا 7 مہینے بعد، مطلب 3 سال سمجھو گزر گیا، مجھے پہلے خط گھر سے ملا ہے، جو بچے کا تصویر، دوسری بیوی کا، جواد میرا بچہ ہے، اس کی تصویر ہے، 3 سال کی، لڑکا کھڑا ہے 2 سال کی، اور پورا مطلب جو لیٹر ہے تقریباً آدھا مٹ دیتا ہے، ایسا کلر کر دیتا ہے، اب صرف کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، یہ اب پڑھ سکتے ہیں، باقی سب مٹا دیتا ہے۔ اس طریقہ سے میرا پہلا خط ملا ہے، اور اب رہا ہونے کے بعد یقین مانے مجھے ممکن 500 خط جو میں نے کبھی نہیں پڑھا، ابھی پڑھ رہا ہوں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور وکلا کی کوششوں سے 21 سال بعد ربانی برادران کو رہائی تو مل گئی، لیکن پاکستانی حکومت انہیں واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں آج تک پاکستانی شناخت نہیں مل سکی ہے۔ ہمارے 2 چوائس تھے، یا تو یعنی پہلے تو چوائس ایک ہی تھا پاکستان جانے کا۔ پاکستان ہمیں قبول نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں جب گرفتار ہوا تھا ہمارا، انہوں نے لکھا ہے عرب لوگ ہیں یا سعودیہ میں رہتا ہے، پاکستانی کا انکار کیا ہے، یہ اصل میں برمی لوگ ہیں، اور مطلب پاکستانی نہیں۔ ان کے پاس پورا ثبوت ہے ہمارے، لیکن انہوں نے جو ہمیں پرویز مشرف کے دور میں ہمیں اس طریقہ سے تسلیم کیا گیا ہے، اور پرویز مشرف نے بھی لکھا ہے کتاب میں، میرا نام اس میں ہے، میرا بھائی کا نام بھی ہے، یعنی جن لوگوں کو پیسے کے لیے تسلیم کیا گیا ہے۔ ابھی جب ہم واپس لا رہے تھے، عمران خان کے دور میں تھا، انہوں نے آرڈر کیا ہے، ہم ریسیو کر رہے ہیں ان لوگوں کو، لیکن مسئلہ ہوا ہے کاغذات کی، پھر انہوں نے 1 سال ہمیں لیٹ کیا گیا ہے۔ 1 سال میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے، بچوں کو بلایا ہے، کانفرنس کیا ہے، بڑا کانفرنس کیا اسلام آباد میں، بچوں کو بلایا ہے، سیف اللہ پراشا کے بچے بھی آئے تھے، اور کانفرنس میں ثبوت دکھائے، بیوی اور بچے کا سب ثبوت آئے، ہمارے سارے پرانے پاسپورٹ، والد صاحب کی، والدہ کی، سب کے ثبوت لائے، ہمارے پاسپورٹ پرانے جو اصلی پاسپورٹ ہے وہ سارے انہوں نے دیکھ کر ہمیں ریسیو کیا، ورنہ تو ہمارے دوسرا چوائس تھا جو ہم تیسرا ملک میں جاتے۔ میں تو ابھی کہتا وہ
میں اگر دوسرا چوائس اختیار کرتا اچھا ہوتے، کیونکہ وہاں گھر بھی دیں گے اور فیملی بھی لائیں گے، اور آپ کو 10 ممبر، میرا فیملی تو سعودیہ میں 10 ممبر ICRC والا آپ کو ہر مطلب میرا 5 ممبر میرے لیے، 5 ممبر میرا بھائی کے لیے فیملی وہ لائیں گے سال میں، ہوٹل کا خرچہ اور ٹکٹ کا خرچہ سب ICRC والا اٹھاتے ہیں، اور ہر مہینہ $800 گھر کے علاوہ یعنی دینے کا وہ تھا چوائس، لیکن ہم لوگوں نے پاکستان اختیار کیا۔ ابھی تک ہم پاکستان میں تو ہمیں استقبال کیا ہے، ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے تھوڑا سا 1 گھنٹہ تحقیق کر کے مطلب لکھا ہے نام وغیرہ، یہ کہاں رہتے ہو، کہاں کیسا گرفتار ہو، ایسے روٹین انہوں نے بنایا ہے FIA والوں نے۔ پھر میں نے پوچھا ہے بھائی ہمیں کوئی ثبوت دے، ہم انٹر ہوا ہے پاکستان میں اور ہم پاکستان میں چلیں گے جب تک ہمارے شناختی کارڈ بنے گا، ہمیں ثبوت تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے بولا ہاں آپ کراچی جاؤ، آپ کو وہاں ہم بلائیں گے۔ ابھی تک ہم ادھر سال ہونے والا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ ہمارے پاس۔ بہرحال اسلام آباد میں ہمارے بچے آئے ہیں، میں ریسیو کیا ہے، ٹکٹ کا پیسہ بھی بچے نے کیا ہے، سائن کیا میں نے ان کو، ابو کو اور چاچا کو میں نے ریسیو کیا ہے۔ پھر اکٹھا ہوائی جہاز میں آئے، سامان کا بھی پیسہ دینا پڑا ہے، تقریباً 28,000 سامان کے، اور ہماری 2 ٹکٹ ہے، اس کا بھی اپنا ٹکٹ ہے، یہ بھی ہم لوگ اپنے جیب سے دے کر کراچی تک پہنچائے۔ پھر اس کے بعد نہ ہمیں کوئی کاغذ ملا ہے، نہ ہمیں کوئی ثبوت ملا ہے، نہ ہمیں انٹر پاکستان کی یعنی انٹر ہونے کا ہمیں وہ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ ادھر جو یعنی ٹریول کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، نہ ہمیں گھر کرایہ لے سکتا ہے، نہ ہم کام کر سکتے ہیں، نہ ہم سم نکال سکتے ہیں، نہ ہم بیمار ہسپتال میں ہر جگہ شناختی کارڈ پوچھتا ہے، اور کبھی ہمیں پیسہ دے کر پولیس رکتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، پیسہ دے کر ہمیں جان چھڑانا پڑتا ہے۔ خاص طور پر یہ افغانی کا جو کیس آیا ہے، افغانیوں کو پکڑنے کا شروع کیا ہے، مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نادرا میں ہم لوگوں نے جا کے فائل جمع کرایا، فائل جمع کرانے کے بعد انہوں نے بولا ہم بلائیں گے۔ بہت پریشانیاں ہیں، بہت پریشانی، زندگی ہماری بہت سخت ہے۔ 21 برس صعوبتیں جھیل کر وطن واپس آنا اور اپنوں سے ملنا ربانی کے لیے ایک جذباتی تجربہ تھا۔ ربانی کو اب تک یقین نہیں آتا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقی دنیا میں ہے۔ عجیب زندگی ہے۔ پہلا دن جو ہم نے مطلب ملاقات ہوا ہے، بڑا عجیب سا خوشی اور یعنی خوشی اور کرائنگ ملتا ہے۔ اس طور پر کراچی پہنچے، 21 سال بعد ہم پہلے جمعہ پڑھے، 21 سال ہم نے جمعہ نہیں پڑھے۔ ایئرپورٹ کے مسجد میں ہم نے جمعے کے وقت ہم اترے، جمعہ جا کے پڑھے۔ ادھر باقی بچوں کو ملاقات ہوا، وہاں بھی بہت بڑا یعنی بھائیوں کے بچے دونوں آئے تھے، اور میرا دوسرے بچے بھی آئے تھے، ہاں ملاقات ہوا، وہ بھی بڑا عجیب سا ہے۔ پھر ہم لوگ گھر گیا، ادھر فیملی سے ملاقات ہوا ہے، یعنی بڑا عجیب۔ ابھی تک ہمیں یعنی چلنے میں ہمارا ابھی تک ذہن صحیح نہیں بنا ہوا ہے۔ ابھی تک دیکھو 1 سال ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگ وہ سیٹل نہیں ہوا ہے، مطلب تھوڑا سا زندگی میں بہت گیپ بنا ہے، خاص طور پر یہ نیٹ کے ساتھ۔
احمد ربانی کے بھائی غلام ربانی کی کہانی بھی ملتی جلتی ہے۔ جب اسے اٹھایا گیا تھا تو اس کی بیوی 7 ماہ کی حاملہ تھی اور اس کی قید کے دوران ہی اس نے بھی ایک بچے کو جنم دیا۔ اللہ ہمارا گرفتاری ہو گیا ہمارا بھائی کا دوسرا دن، گرفتاری ہو گیا تھا ہمارا، موبائل میں بلایا اس کا بھائی کا ساتھی، جب تک آ گیا تھا بکر گیا تھا ہمارا کیا نام ہے کاغذات اور بل، موبائل کا بل، بجلی کا بل تھا، بکر گیا تھا، وہ دونوں جو گھر تھا ہمارا وہ ہمارا ذمہ داری تھا، بس اس کو لے کے آیا تھا دونوں کو، رمزی شیبی تھا اس کو، اور بہت مارا تھا، بولتا ہے خالد شیخ کو بلاؤ۔ خالد شیخ کون؟ حقیقت میں نہیں جانتا، خالد شیخ نہیں جانتا، مختار، بعد میں بولا تھا میں نے مختار، ہاں مختار کدھر بتا نہیں کدھر، بس بہت لمبا کہانی ہے، بہت مارا تھا، بہت مسائل ہوا۔ ہمارا ایک بچہ عبداللہ 1 سال 6 مہینہ تھا، اور 6 مہینے میں ہمارا بچہ غازی پیٹ میں تھا، 2 مہینہ نہیں گزرا زبردستی اس کو آغا خان اسپتال لے کے گیا تھا۔ جب تک میں نے آیا تھا ادھر بات کر رہا، پہلے سے کتنا سال ہوا نہیں بات سکتا، ٹی وی میں آنا بات، پھر بھی بات نہیں کر سکتا، ادھر بھی پابندی، ایسا نہیں کرو، ایسا بات نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، بعد میں موبائل میں ویڈیو کال بات کرتا۔ اللہ خیر، الحمدللہ۔ ربانی برادران کی زندگی کے یہ 21 سال تو واپس نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ان زخموں اور تکالیف کا مداوع ہو سکتا ہے جو انہوں نے افغانستان اور گوانتانامو بے میں برداشت کی۔ لیکن آج ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں پاکستانی شناخت دے دی جائے، تاکہ وہ اپنے ہی وطن میں اجنبی بن کر رہنے سے تو چھٹکارا پا سکیں۔ ربانی برادران کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔